رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، بے شمار اور بے حساب دل سے کی گئی صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بدعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِمَا تَلِدُ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. معزز و مکرم سامعین، ہمیشہ کی طرح سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے خطبہ مسنونہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امیہ بن خلف کا انکار اور ابو جہل کا اصرار. بدر کی لڑائی کے لیے جب ابو جہل نے قریش کو تیاری کے لیے کہا اور آواز لگائی کہ اپنے قافلے کی مدد کے لیے نکلو، تو امیہ نے لڑائی میں شرکت پسند نہیں کی. ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابو صفوان تم وادی کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم ہی لڑائی میں نہیں نکلتے تو دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے. ابو جہل مسلسل اصرار کرتا رہا. بالآخر مجبور ہو کر امیہ نے کہا، اگر تم مجھے مجبور کرتے ہو تو اللہ کی قسم میں ایسا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا جس کا ثانی مکہ میں کوئی اونٹ نہ ہو. پھر امیہ نے اپنی بیوی سے کہا، ام صفوان میرا سامان تیار کر دے. اس نے کہا، ابو سفیان
کیا تم اپنے یسربی بھائی کی بات بھول گئے؟ امیہ بولا میں بھولا نہیں، بس میں ان کے ساتھ تھوڑی دور تک ہی جاؤں گا۔ جب امیہ نکلا تو راستے میں جس منزل پر ٹھہرنا ہوتا یا اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتا، وہ مسلسل ایسے ہی کرتا رہا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بدر میں قتل کرا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ امیہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلسل یہی کہتا رہا، ابو الحکم کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، اور انہیں روکتا رہا۔ آخر سعد رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے امیہ سے کہا، چل پڑے ہٹ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے۔ اس نے پوچھا مجھے؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہاں۔ امیہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کر دیتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا، کہنے لگا، کیا تجھے پتا ہے میرے یسربی بھائی نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا، کیا کہا ہے؟ امیہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل کریں گے۔ اس کی بیوی نے کہا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر ایسا ہوا کہ اہل مکہ بدر کی لڑائی کے لیے نکلنے لگے اور امیہ کو بھی بلانے والا آیا، تو امیہ سے اس کی بیوی نے کہا، تمہیں یاد نہیں تمہارا یسربی بھائی تمہیں کیا خبر دے کے گیا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس یاد دہانی پر امیہ نے شرکت جنگ کا ارادہ ترک کرنا چاہا، لیکن ابو جہل نے کہا، تم وادی مکہ کے رئیس ہو، اس لیے کم از کم 1 یا 2 دن ہمارے ساتھ چلو۔ وہ چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بدر ہی میں ہلاک کر دیا۔ ابو جہل نے ایک چالاکی یہ دکھائی کہ جنگ پر اکسانے کے لیے عقبہ بن ابی معیط کو امیہ بن خلف کے پیچھے لگا دیا۔ عقبہ احمق آدمی تھا، اس نے انگیٹھی میں انگارے ڈالے اور اس میں عود ڈال کر امیہ کے پاس دھونی دیتا ہوا لے آیا اور امیہ کے سامنے عود والی انگیٹھی رکھ کر بولا، محترمہ آپ دھونی لیں، آپ مرد نہیں عورت ہیں۔ امیہ نے کہا، تجھے اور جو تو لایا ہے نا، اللہ اسے برباد کرے۔ پھر وہ اٹھا، سفر کی تیاری کی اور لشکر کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ مکی لشکر اگرچہ بظاہر طاقت، عزم اور پختگی سے لبریز نظر آتا تھا، لیکن ان کے دلوں میں خوف اور بزدلی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اندر سے بری طرح تذبذب کا شکار تھے اور اسی طرح سہمے ہوئے جا رہے تھے جیسے موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہوں۔ عتبہ اور شیبہ کے بارے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف میں بھی ہم کافی کچھ علم رکھتے ہیں کہ ان دونوں نے بدر میں جانے کے لیے اپنی زریں نکالیں۔ ان کے غلام عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا کہ وہ اپنی زرہیں اور آلات جنگ درست کر رہے ہیں، تو عداس نے پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، کیا تمہیں وہ آدمی یاد ہے جس کی طرف ہم نے اپنے باغ سے انگور بھیجے تھے؟ اس نے کہا، ہاں وہ مجھے یاد ہیں۔ کہنے لگے، بس ہم اسی سے لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عداس رو پڑے، کہنے لگے، آپ مت جائیں، اللہ کی قسم وہ نبی ہیں۔ عداس کا رونا دھونا کسی کام نہ آیا۔ انہوں نے عداس کی بات نہیں مانی اور بڑے تم تراک سے نکلے، جہاں تک کہ بدر میں قتل ہو گئے۔ قریش کے افراد فال نکالنے کے لیے اپنے بڑے بت حبل کے پاس گئے۔ امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ نے تیر نکالا تو وہ تیر نکلا جس میں جنگ میں شرکت کی ممانعت لکھی ہوئی تھی۔ وہ ڈھیلے پڑ گئے، لیکن ابو جہل انہیں مجبور کر کے ساتھ لے گیا اور کہنے لگا، آج پانسے نہ پھینکو، ہم اپنے قافلے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ جب زمع بن اسود ذی طویہ پہنچا اور اس نے فال نکالی تو عدم شرکت کا تیر نکلا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے پھر تیر نکالا تو دوبارہ ممانعت کا تیر نکلا۔ اس نے غضبناک ہوتے ہوئے تیر ہی توڑ دیا اور کہا، میں نے آج کے دن کی طرح کبھی اتنا جھوٹا تیر نہیں دیکھا۔ اتنے میں سہیل بن عمرو پاس سے گزرا۔ اس نے پوچھا، ابو حکمیہ کیا بات ہے، بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو؟ زما نے ساری بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا، چھوڑو یار، یہ تیر تو خام خواہ جھوٹی فال نکالتے ہیں۔ مجھے عمیر بن وہب نے بھی ایسی ہی بات بتائی ہے جو تم نے بتائی ہے۔ پھر وہ یہی بات کرتے کرتے آگے بڑھ گئے۔ جب قریش نے تیاری مکمل کر لی اور جنگ کے لیے روانہ ہونے لگے تو انہیں اچانک اس خیال سے چونکا دیا، مبادا بنو کنانہ کی شاخ بنو بکر کے لوگ ہمارے پیچھے سے حملہ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش نے ایک موقع پر بنو بکر کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ بعد ازاں بنو معیث بن عامر بن لوئی کا ایک شخص
حفص بن اخیف کا بیٹا اپنی کوئی گمشدہ چیز تلاش کرتا ہوا جب نان نامی جگہ سے گزر رہا تھا۔ یہ بہت خوبرو اور نوجوان تھا۔ وہاں بنو بکر کا سردار عامر بن یزید بن عامر بن ملو بھی موجود تھا۔ اس نے اس لڑکے کو دیکھا تو اسے بہت بھلا محسوس ہوا۔ اس نے پوچھا، اے لڑکے، تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں حفص بن اخیف قرشی کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی آتش انتقام بھڑک اٹھی۔ لڑکا جب واپس مڑا تو اس نے اپنے قبیلے سے کہا، کیا تمہیں قریش میں کسی کا خون کرنے کی رغبت ہے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، بے شک ان کے ذمے ہمارا خون ہے۔ اس نے کہا، جو شخص اس قریشی لڑکے کو قتل کر دے گا وہ گویا اپنے خون کا انتقام لے لے گا۔ چنانچہ بنو بکر کے ایک آدمی نے اس لڑکے کا پیچھا کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قریش نے بنو بکر کے سردار عامر سے شکایت کی تو اس نے کہا، اے قریش کی جماعت، بلا شبہ تمہارے ذمے ہمارا ایک خون تھا، لہذا ہم نے بھی تمہارا ایک آدمی قتل کر کے حساب چکا دیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم دیت لینا چاہتے ہو تو پہلے ہمارے آدمی کی دیت دو، پھر ہم تمہیں دیت ادا کر دیں گے۔ اگر قصاص چاہتے ہو تو ہم نے آدمی کے بدلے آدمی قتل کر دیا ہے، بس اب تمہارا اور ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ قریش نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر قریش نے خون کا مطالبہ ترک کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بنو بکر کا سردار عامر مرال الزہر ان سے پاس سے گزر رہا تھا۔ مقتول کے بھائی مکرز بن حفص نے اسے دیکھا تو یکایک اس پر عقاب کی طرح جھپٹ پڑا اور اسے قتل کر دیا۔ بعد ازاں اس کا پیٹ اسی کی تلوار سے چاک کر ڈالا۔ پھر اس نے رات کی تاریکی میں عامر کی تلوار خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لٹکا دی۔ صبح کے وقت جب قریش بیت اللہ آئے اور انہوں نے تلوار دیکھی تو بولے، یہ تو بنو بکر کے سردار عامر کی تلوار ہے، اسے مکرز نے قتل کر دیا ہے۔ یہ قتل بنو بکر اور قریش میں دشمنی کا سبب بن گیا۔ سال ہر سال ان کی دشمنی اسی طرح چلتی رہی، حتیٰ کہ دعوت اسلام کی گونج بلند ہوئی تو ان کی دشمنی وقتی طور پر دب گئی۔ اب جب مشرکین اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنا کر بدر کی جانب نکلنے لگے تو انہیں بنو بکر کی طرف سے انتقام کا خوف لاحق ہو گیا۔ قریب تھا کہ قریش اس خیال سے ارادہ جنگ سے باز آ جاتے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک مدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں ظاہر ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے۔ جب بنو بکر بنو کنانہ کی طرف سے انہیں پروانہ امن مل گیا تو یہ لوگ اپنے گھروں سے گھمنڈ اور تکبر کی حالت میں نکلے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔ وہ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابو جہل اور اس کے دیگر رفقا بدر کے دن اپنے تجارتی قافلے کی مدد کے لیے نکلے اور اپنے ساتھ گانے بجانے کا سامان اور گانے والیاں بھی لے کر آئے۔ جب وہ جفا پہنچے تو خفاف کنانی نے، جو ابو جہل کا دوست تھا، اپنے بیٹے کے ہاتھ ابو جہل کی طرف طوائف بھیجے اور بھیجا کہ اگر تم پسند کرو تو میں تمہاری مدد کے لیے کچھ آدمی بھیج دوں یا خود تمہاری مدد کے لیے اپنی قوم کے ساتھ آ جاؤں۔ ابو جہل نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمان کے مطابق اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو اس ذات کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور اگر ہم لوگوں سے لڑنے جا رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہم میں ان سے لڑنے کی قوت موجود ہے۔ لشکر کفار کی مدینہ کی طرف جارحانہ روانگی کی کیفیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، وہ مشرکین مکہ اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے جوش انتقام سے چور اور غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر نکلے۔ وہ اس بات پر کچکچا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلے پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ ایسے ہی جذبات کے زیر اثر یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے۔
ابتدا میں مشرکین کی تعداد 1300 تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کے پاس 200 گھوڑے، 600 زریں اور بڑی کثرت سے اونٹ تھے۔ ان کے ساتھ گلوکارائیں بھی تھیں جو دف بجا بجا کر مسلمانوں کی ہجو کر رہی تھیں اور مشرکین کو گیت گا گا کر جوش دلاتی اور مسلمانوں کے خلاف ان کی آتش غضب کو بھڑکاتی تھیں۔ جب یہ نکلے تو ان کی ہر ایک ادا سے غرور ٹپک رہا تھا۔ اسی کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں میں اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریش کے 9 سردار اپنے لشکر کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے ابو جہل نے اس لشکر کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے، پھر امیہ بن خلف نے عسفان پہنچ کر 9 اونٹ ذبح کیے، پھر سہیل بن عمرو نے قدید میں 10 اونٹ ذبح کیے۔ بعد ازاں وہ قدید سے سمندر کی جانب پانی کے چشموں کی طرف اترے، وہاں ایک روز قیام کیا جہاں شیبہ بن ربیعہ نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ اگلی صبح وہ جفا پہنچے، وہاں عتبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ اگلے روز حجاج کے دونوں بیٹوں نبیہ اور منبہ نے ان کے لیے ابوا نامی جگہ پر 10 اونٹ ذبح کیے۔ اس سے اگلے دن عباس بن عبد المطلب نے 10 اونٹ ذبح کیے، پھر بدر پہنچ کر ابو البختری نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ علامہ بلازری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس 700 اونٹ تھے۔ جب لشکر قریش جوفا پہنچا تو جہیم بن سلت نے خواب دیکھا۔ اس خواب کے بارے میں اس نے بتایا کہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا۔ وہ آ کر رکا اور کہنے لگا، عتبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف اور فلاں فلاں سردار مارے گئے۔ پھر اس نے ان تمام سرداران قریش کے نام بتائے جو بدر کے دن قتل ہوئے۔ پھر اس نے اپنے اونٹ کے حلق میں تیر مارا اور اسے مشرکین کے لشکر کی طرف ہانک دیا۔ اس کے خون کے چھینٹے ہر خیمے تک جا پہنچے۔ ابو جہل کو جب اس خواب کا علم ہوا تو اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے بنو عبد المطلب میں یہ دوسرا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ کل جب ہم میدان کارزار میں اتریں گے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کون قتل ہوتا ہے۔ ابو سفیان مکہ جانے والی شاہراہ پر چلا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے مدد کے لیے زمزم بن عمرو کو مکہ بھیج دیا تھا، لیکن مسلمانوں کے اچانک آ پڑنے کا امکان تھا، لہٰذا اس نے اپنی جاسوسی سرگرمیاں تیز تر کر دیں۔ وہ قافلے سے آگے جا کر بدر کے چشمے کے پاس پہنچا تو وہاں مجدی بن عمرو مل گیا۔ اس سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے بارے میں تمہارے پاس کیا معلومات ہیں؟ مجدی نے کہا، میں نے جہاں کوئی خلاف معمول آدمی نہیں دیکھا، ہاں 2 سوار دیکھے تھے۔ انہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے اونٹ بٹھائے، اپنے مشکیزے میں پانی بھرا اور چلے گئے۔ ابو سفیان جھٹ وہاں پہنچا اور ان کے اونٹوں کی مینگریاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں برآمد ہوئیں۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ برق رفتاری سے پیچھے مڑا اور قافلے کا رخ مغرب کو ساحل سمندر کی طرف پھیر دیا اور بدر کی جانب سے گزرنے والی شہرائے عام کو بائیں جانب چھوڑ دیا۔ اس طرح ابو سفیان نے قافلے کو مدنی لشکر کی زد میں آنے سے بچا لیا اور مکی لشکر کو فوراً اپنے خیریت سے بچ نکلنے کی اطلاع بھیجی اور ساتھ یہ اپیل بھی کی کہ لشکر مکہ واپس چلا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد